حالیہ چند برسوں میں پاکستانی یوٹیوبرز اور فیس بک کے ایکسپرٹس نے جس طرح پڑوسی ملک میں اپنی ویورشپ بڑھانے کے لیے بابر اعظم اور محمد رضوان کے اوپر حملے کیے ہیں، اس کو دیکھ کر تو یہ بات کلیئر ہے کہ ان کا پاکستان کرکٹ کی بہتری سے کوئی لگاؤ نہیں ہے۔ اور وہ کیوں نہیں ہے، اس کی وضاحت میں اس ویڈیو میں آپ کے سامنے کروں گا کہ وہ بالکل حقیقت کے خلاف بولتے ہیں۔ اب یہاں بات یہ ہے کہ ان گھنٹے کے تجزیہ کاروں اور کنکٹوں کو صرف ویوز چاہیے، اس کے لیے انہیں کچھ ہی کیوں نہ بولنا پڑے، اپنے ملک اور اپنی ماں دھرتی کے خلاف ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ ان کی مثال ایسے میراثی کی ہے جس کا ڈھول صرف نچھاور کیے جانے والے نوٹوں کے اوپر ہی بجتا ہے۔ جس کے لیے ڈھول بجایا جا رہا ہوتا ہے اس سے ان میراثیوں کا کوئی تعلق یا سروکار نہیں ہوتا۔ جس طرح پاکستانی شائقین کرکٹ نے ان نام نہاد تجزیہ کاروں کے بہکاوے میں آ کر یا ان کی باتوں میں آ کر محمد رضوان اور بابر اعظم پر ٹرولنگ کی ہے، اس کو دیکھ کر تو لگتا ہے کہ پاکستانی قوم یا کم از کم ایسے شائقین، ایسے پلیئرز ڈیزرو ہی نہیں کرتے تھے۔ اب میں آپ کو وہ حقائق بتاتا ہوں جو یہ گھنٹے کے تجزیہ کار اور کن کٹے کبھی بھی آپ کو نہیں بتائیں گے۔ پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان کرکٹ آج کھڑی کہاں ہے، ہمارے پاس میچ ونرز ہیں کتنے، میچ ونرز کو چھوڑ دیں، پرفارمرز کتنے ہیں۔ 2021 سے ہی کارکردگی کو دیکھ لیتے ہیں، یعنی کہ 3 سال اور 3 ماہ میں، اور چونکہ اب بات ہو رہی ہے T20 ورلڈ کپ کی اور T20 فارمیٹ کی، اس لیے اس رپورٹ میں ہم صرف T20 فارمیٹ پر ہی فوکس کر رہے ہیں۔ ان 3 سالوں میں پاکستان کے بیٹرز نے وہ بیٹرز جنہوں نے کم از کم 300 رنز کیے ہوں، یعنی کہ ایک سال میں کم از کم 100 رنز تو کیے ہو، اسی کو شامل کر رہے ہیں۔ جو سال میں 100 رنز بھی نہ کر سکے اس کو اس بحث میں شامل کرنے کا فائدہ ہی نہیں ہے، البتہ اس کے نام ضرور بتاؤں گا جب ضرورت پڑی۔ اور ان 3.25 سالوں میں پاکستان کے صرف 2 ہی بیٹرز ہیں جنہوں نے 750 سے زیادہ رنز کیے، اور وہ 2 ہیں محمد رضوان اور بابر اعظم۔ اور ان 8 بلے باز جنہوں نے 3 سالوں میں کم از کم 300 رنز کیے ہیں، ان میں صرف 2 ہی ایسے بیٹسمین ہیں جنہوں نے بابر اعظم اور رضوان سے بہتر اسٹرائک ریٹ سے رنز کیے، اور وہ ہیں شاداب خان اور محمد نواز۔ اب شاداب خان کا اسٹرائک ریٹ اور محمد نواز کا اسٹرائک ریٹ کس لحاظ سے بہتر ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ اننگز کے آخری حصے میں آتے ہیں، چند گیندیں ملتی ہیں جس کی وجہ سے ان کا اسٹرائک ریٹ قدرے بہتر ہے۔ اب یہاں اسٹرائک ریٹ کے لحاظ سے خاص بات کر لیتے ہیں۔ پہلے تو آپ کو وہ اسٹیٹ بتاتا ہوں کہ حالیہ ان 3.5 برسوں میں محمد رضوان نے پاکستان کے لیے سب سے زیادہ 2668 رنز کیے ہیں، بابر اعظم نے 2017 رنز کیے ہیں۔ اس کے بعد جو تیسرے نمبر پر ہیں وہ فخر زمان ہیں، 721 رنز، لگ بھگ 1300 رنز کا فرق ہے۔ پھر افتخار احمد نے 670 رنز کیے، محمد نواز نے 464 رنز کیے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ اور اگر اسٹرائک ریٹ کے لحاظ سے بات کریں تو جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ صرف 2 ہی بیٹسمین ہیں جو کہ بابر اعظم اور رضوان سے بہتر اسٹرائک ریٹ سے رنز کر سکے ہیں، اور وہ بھی اتنا بڑا فرق نہیں ہے کیونکہ شاداب خان نے 145 اور محمد نواز نے 138 کے اسٹرائک ریٹ سے رنز کیے، لیکن ان کی ایوریج بہت کم ہے۔ محمد نواز نے فی اننگز 20 سے کم رنز کیے، جبکہ شاداب خان کی ایوریج 22 کے ارد گرد ہے۔ اب جو دیگر بلے باز ہیں ان میں آصف علی کا اسٹرائک ریٹ زیادہ ضرور ہے، 142، لیکن ان کی ایوریج جو ہے 12 رن فی اننگز ہے۔ اب کیا 12 رن کے بدلے کوئی ٹیم ایسے کھلاڑی کو قربان کرے گی جو کہ فی اننگز 12 سے 15 رن بنا کر آؤٹ ہوتا ہو؟ خوشدل شاہ کو موقع دیے گئے، ان کا اسٹرائک ریٹ صرف 106 ہے اور 17 کی ایوریج ہے۔ محمد حفیظ جو کہ پروفیسر کہلاتے ہیں، 16 سے کم ایوریج ہے، 131 کا اسٹرائک ریٹ رہا۔ اماد وسیم جو کہ ایک جارح مزاج کھلاڑی کے طور پر جانے جاتے ہیں، پاکستان کے لیے کھیلتے ہوئے 18 کی ایوریج رہی اور 113 کا اسٹرائک ریٹ رہا، بابر اعظم سے اور رضوان سے خاصا نیچے۔ سیم ایوب جو کہ پاکستان کے PSL سیزن میں ہر سال شاندار پرفارمنس دے کر شائقین کرکٹ کو محظوظ کرتے ہیں، انہیں جب پاکستان کے لیے 11 T20 انٹرنیشنل اننگز کھیلنے کا موقع ملا تو ان میں وہ صرف 14 کی ایوریج اور 124 کے اسٹرائک ریٹ سے رنز کر سکے، جو کہ رضوان اور بابر اعظم کے مقابلے میں کم اسٹرائک ریٹ ہے۔ اس کے علاوہ شرجیل خان جنہیں ایک جارح مزاج کھلاڑی کہا جاتا ہے، انہیں اس عرصے میں 6 میچز کھیلنے کا موقع ملا، 15 کی ایوریج رہی اور 106 کا اسٹرائک ریٹ رہا۔ اس طرح اعظم خان جو کہ پاکستان سپر لیگ میں یا کیریبین پریمیئر لیگ میں دھواں دار بیٹنگ کرتے ہیں، وہ پاکستان کے لیے 8 میچز کی 7 اننگز میں صرف 4 رن فی اننگز کی معمولی ایوریج سے 90 کے اسٹرائک ریٹ سے رنز کر سکے، یعنی گیندوں کے برابر بھی رنز نہ کر سکے۔ تو یہ صورتحال ہے۔
اور اس کے علاوہ ان 3.25 سالوں میں پاکستان کی جانب سے مجموعی طور پر صرف 4 T20 انٹرنیشنل سنچریاں بنی ہیں، اور چاروں ہی بابر اعظم اور محمد رضوان نے بنائی ہیں، جن میں بابر اعظم نے 3 اور محمد رضوان نے 1 سنچری کی۔ ان 2 بلے بازوں کے علاوہ پاکستان کا کوئی بھی تیسرا ایسا بیٹسمین نہیں ہے جس نے اس عرصے میں ایک بار بھی 70+ رنز کی اننگز کھیلی ہو۔ اور اس کے علاوہ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ جہاں پاکستان کا کوئی تیسرا بیٹر 5 سے زیادہ 50+ اننگز نہیں کھیل سکا، وہاں پر بابر اعظم نے اور رضوان نے بہت زیادہ 50 بنائی ہیں۔ بابر اعظم نے 17 جبکہ رضوان نے 25 بار 50+ اننگز کھیلی ہیں۔ اور اس کے علاوہ ان 3 سالوں میں 3.25 سالوں میں پاکستان کا کوئی تیسرا بیٹر جہاں اپنے چوکوں کی مجموعی تعداد 60 تک نہیں پہنچا سکا، وہاں پر بابر اعظم اور رضوان نے ڈبل 100 کیے چوکوں کی، جن میں محمد رضوان نے 224 اور بابر اعظم نے 222 چوکے لگائے ہیں، جبکہ پاکستان کا کوئی تیسرا بیٹسمین 60 چوکوں تک بھی نہیں پہنچ سکا۔ اور کہتے ہیں کہ بابر اعظم اور محمد رضوان چھکا نہیں لگا سکتے، تو آپ مجھے بتائیں ان 3 سالوں میں ان کے علاوہ کسی بیٹسمین نے ان سے زیادہ چھکے لگائے ہوں تو کسی ایک کا نام بتا دیں۔ سب سے زیادہ اس عرصے میں پاکستان کی جانب سے محمد رضوان نے 77 سکس لگائے۔ دوسرے نمبر پر بابر اعظم ہیں جو کہ 36 چھکے لگانے میں کامیاب رہے۔ یہ صرف 2 ہی ایسے بیٹسمین ہیں جو کہ ان 3.25 سالوں میں پاکستان کے لیے T20 انٹرنیشنل میچز میں 35 سے زیادہ چھکے لگانے میں کامیاب ہو سکے۔ فخر زمان نے 34 چھکے لگائے اور افتخار احمد نے 33۔ یہ 2 ایسے کھلاڑی ہیں جو کسی حد تک قریب ہیں۔ اس کے علاوہ اگر جنوری 2021 سے لے کر اب تک پاکستان کے لیے جو مجموعی T20 انٹرنیشنل میچز کھیلے گئے ان میں 9,965 رنز بنے۔ ان میں اگر حصہ ڈالا جائے تو محمد رضوان نے 2668 رنز یعنی کہ 26% رنز اکیلے نے کیے۔ پاکستان کے ٹوٹل رنز کا 26% ایک کھلاڑی نے کیا۔ اس کے بعد بابر اعظم نے 2017 رنز کیے، یعنی کہ 20% رنز اکیلے بابر اعظم نے کیے۔ تو ان 2 کھلاڑیوں کو ملا لیں تو 46% بنتا ہے مجموعی پاکستان کے سکور کا، جہاں دیگر تمام کھلاڑی کو رنز کیے وہاں پر ان 2 کھلاڑیوں نے لگ بھگ آدھے رنز کیے۔ اس کے بعد جو تیسرے نمبر پر ہیں وہ فخر زمان ہیں جن کا پرسنٹیج صرف 7% کنٹریبیوشن ہے۔ اس کے بعد افتخار احمد کا 6% ہے، محمد نواز کا 4% ہے۔ ایسے کھلاڑی جن کا پاکستان کے رنز میں 7% سے زیادہ بھی تناسب نہیں ہے، ان کا کنٹریبیوشن نہیں ہے، وہاں پر محمد رضوان نے اور بابر اعظم نے 20% سے زیادہ، مجموعی طور پر 40% سے زیادہ حصہ ڈالا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ان 2 پلیئرز کے علاوہ دیگر پلیئرز کی مایوس کن کارکردگی کے باوجود پاکستان ٹیم لگاتار 2 T20 ورلڈ کپ کے سیمی فائنلز کھیلتی ہے، ایک بار فائنل میں جاتی ہے، نیوزی لینڈ میں ٹرائنگولر سیریز جیتتی ہے، ایشیا کپ کا فائنل کھیلتی ہے، تو بجائے اس کے کہ ان 2 پلیئرز کی کارکردگی کو سراہا جائے اور مان لیا جائے کہ ان 2 پلیئرز نے کروشل کردار ادا کیا ہے پاکستان کے ان فتوحات میں، لیکن بجائے اس کے ان کے اوپر الٹا تنقید شروع ہو جاتی ہے۔ بات صرف تنقید کی جاتی تو قابل قبول تھا، مگر یہاں بات تو بھونکنے تک آ پہنچی ہے۔